بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، پارہ 21 سورہ لقمان، رکوع 3، آیات نمبر 20۔ آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت اور مخلوق پر انعامات احسانات کا ذکر ہے، تذکیر بآلاء اللہ کے اساس پر۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے تمام چیزوں کو مسخر بنایا ہے۔ مسخر کا معروف و مشہور معنی ہے تابع کرنا یا تابع بنانا، لیکن سوال یہ ہے کہ زمین کے سب چیزیں انسان کے تابع تو نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں انسانی مزاج کے مخالف ہے، اور پھر آسمانی چیزوں کی تسخیر انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تابع کا تو احتمال بھی نہیں ہے، وہ دور کی بات ہے۔ جواب یہ ہے کہ دراصل تسخیر کا اصل معنی ہے کسی چیز کو زبردستی کسی خاص کام پہ لگا دینا اور اس پر مجبور کر دینا۔ آسمان و زمین کے مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین کے چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگایا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے کام میں تو لگا دیا گیا ہے کہ وہ انسان کی خدمت میں لگی رہتی ہے، البتہ تقاضائے حکمت ربانی کے موافق بہت ساری چیزوں کو انسان کا تابع نہیں بنایا ہے، جیسا کہ آسمانی مخلوق ہے، سیارات ہے، برق و باران وغیرہ۔ اگر ان چیزوں کو انسان کا تابع بنایا جائے تو انسانوں کی طبائع اور مزاج اور حالات کے اختلافات کا اثر وہ ماحول پر ضرور پڑے گا، کیونکہ ایک انسان چاہتا ہوگا کہ سورج جلدی طلوع ہو، دوسرا انسان چاہتا ہوگا کہ بارش ہو، تو انسانوں کی مزاج میں تفاوت کے سبب بہت ساری چیزیں انسانوں کا تابع نہیں بنایا ہے۔ تو اس تفاوت اور اختلافی طبائع کی وجہ سے آسمانی کائنات میں اور آسمانی کائنات کے عمل میں خلل پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا، مگر انسانوں کا تابع نہیں بنایا۔ اور خدمت پر مامور ہونا ایک قسم کی تسخیر ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اسباغ کا معنی ہے مکمل کرنا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نعمت ظاہری، نعمت باطنی کامل و مکمل کر دیا ہے۔ ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو حواس خمسہ سے محسوس ہوتے ہو، معلوم ہوتے ہو، مثلا حسن صورت ہے اور انسانی اعضاء کا اعتدال اور متناسب الاعضاء ہونا۔ اسی طرح رزق، مال، دولت، اسباب معیشت، تندرستی، عافیت وغیرہ سب چیزیں مراد ہے۔ اسی طرح دین اسلام کو آسان بنایا ہے، سہل بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق کا ہونا، اسلام کا دوسرے ادیان پر غالب کرنا، دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد، یہ تمام نعم ظاہرہ میں داخل ہے اور شامل ہے۔ باطنی نعمتوں سے مراد وہ ہے جو دل کے ساتھ متعلق ہو، مثلا ایمان ہے، علم ہے، عمل عقل ہے، حسن اخلاق ہے، گناہوں کے پردہ پوشی ہے، جرائم پر فوری سزا کا نہ ملنا وغیرہ، یہ تمام نعمت باطنی میں داخل ہے۔
ان تمام تر ظاہری نعمتوں کے باوجود بعض بدبخت لوگ توحید رسالت بعض بعد الموت کے منکر ہے اور بغیر دلیل کے جھگڑے کرتے ہیں، جبکہ ان بدبختوں کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ روشن کتاب ہے، صرف اور صرف حسد، بغض، عناد کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انکار کرتے ہیں، اور یہی ان بدبختوں کی دنیا اور آخرت کی تباہی بربادی کا اصل ذریعہ ہے۔ فرمایا الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے ان اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے سخر لکم، تابع کر دیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، واسبغ، اور پوری کر دی اس نے، علیکم، تم پر، نعمہ، اپنی نعمت، ظاہرتاً، ظاہری، وباطنتاً، اور باطنی، ومن الناس، اور بعض لوگ ایسے ہیں، من یجادل فی اللہ، جو بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب مبین، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔